اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیمنٹ انڈر ڈگریز کی بات چل رہی تھی کہ ڈگری کے تحت واجب الادا جملہ رقوم کی ادائیگی کے طریقہ کار جو کہ آرڈر 21 رول 1 اور رول 2 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں دیے گئے ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ پیمنٹ انڈر ڈگری جو ہے اس عدالت میں جمع کر دی جائیں جس عدالت پر اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کا فرض عائد ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ پیمنٹ انڈر ڈگری بیرون عدالت ڈگری ہولڈر کو ادا کر دی جائے، لیکن اس صورت میں یہ ادائیگی بذریعہ بینک یا بذریعہ منی آرڈر یا بذریعہ ایسی تحریر کے ہونی چاہیے جو اس پیمنٹ کی پکی شہادت کریٹ کرتی ہو، اور اس تحریر جو کہ شہادت کریٹ کرتی ہو جس پر ڈگری ہولڈر یا اس کا کارندہ جو ہے وہ دستخط کر کے باقاعدہ اس پیمنٹ انڈر ڈگری کی وصولی کرتا ہے۔ اس حوالے سے 2014 YLR پیج 1424 PLD 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 445 PLD 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 107 PLD 1983 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 163 1990 MLD پیج 2333 2011 CLC پیج 1040 1992 CMR پیج 1365 اور 2013 YLR پیج 226 جو ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ یا پھر یہ پیمنٹ انڈر ڈگریز جو ہیں اس طریقے سے ادا کی جانی چاہیے جس کی ڈائریکشن اس عدالت نے کی ہو جس نے وہ ڈگری صادر کی ہے۔ جو ڈگری صادر کرنے والی کورٹ ہے، جو ڈائریکشن اس نے دی ہے اس کے مطابق اس طریقہ کار سے وہ ڈگری کی اماؤنٹ جو ہے وہ ادا کر دی جائے۔ اور اگر ڈگری ہولڈر آرڈر 21 رول 1 کے تحت یہ رقم عدالت میں جمع کر دیتا ہے تو پھر اس بات کی اطلاع جو ہے وہ ڈگری ہولڈر کو بھی ججمنٹ ڈیٹر اگر کسی طریقہ کار سے آرڈر 21 رول 1 کے تحت جو ڈگری جاری کرنے والی کورٹ ہے، ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے، اس کے اندر اگر اماؤنٹ جمع کروا دیتا ہے تو پھر اس بات کی اطلاع جو ہے ڈگری ہولڈر کو بھی ضروری طور پر کی جانی چاہیے۔ اس حوالے سے PLD 1994 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 8 ہے، 2004 YLR پیج 151 1990 ALD پیج 555 2004 YLR پیج 151 PLD 1987 سپریم کورٹ پیج 512 1988 CLC پیج 2106 PLD 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 95 1984 CLC پیج 1907 PLD 1980 کراچی ہائی کورٹ پیج 436 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد پیمنٹ انڈر ڈگری آؤٹ آف کورٹ ٹو ڈگری ہولڈر، یعنی ڈگری کے تحت
ادائیگی رقم کی جو بیرون عدالت کی گئی ہو۔ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آرڈر 21 رول 2 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ اگر ڈگری ہولڈر اگر ڈگری ہولڈر کورٹ میں آ گیا ہے ایگزیکیوشن آف کورٹ کے لیے اور ججمنٹ ڈیٹر جو ہے جو دیندار ہے ڈگری کا ججمنٹ ڈیٹر جو ہے کسی ایسی رقم کی ادائیگی جو کسی بھی نوعیت کی ڈگری کے تحت اس ججمنٹ ڈیٹر کے اوپر واجب الادا ہے، وہ بیرون عدالت بھی ڈگری ہولڈر کو کر دیتا ہے، یا ڈگری ہولڈر کے حسب اطمینان کسی دوسرے طریقے سے اس ڈگری کی کلی طور پر یا جزوی طور پر ایڈجسٹمنٹ کر دیتا ہے۔ تو ڈگری ہولڈر کو اس ادائیگی یا اس ایڈجسٹمنٹ کی جو تصدیق ہے وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں داخل کرنی چاہیے، اور اس ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو اس تصدیق شدہ ادائیگی یا تصدیق شدہ ایڈجسٹمنٹ کا اندراج مثل مقدمہ جو ہے، جو ایگزیکیوٹنگ پروسیڈنگز کی فائل ہے، اس میں ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر ڈگری ہولڈر کوئی ایسی وجہ بتانے سے قاصر رہتا ہے تو عدالت کو اس ادائیگی یا اس ایڈجسٹمنٹ کا اندراج متعلقہ جو مثل ہے عدالت کے نالج میں اگر آ گیا ہے تو فوری طور پر کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی پیمنٹ انڈر ڈگری کی ادائیگی اس طریقہ کار سے نہیں کی جاتی یا کسی رقم کی ایڈجسٹمنٹ بذریعہ تحریر نہیں کی جاتی تو اس حوالے سے ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو جو ڈگری کی ایگزیکیوشن کر رہی ہو پھر اس ایڈجسٹمنٹ کو یا اس پیمنٹ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو طریقہ کار قانون میں دیا گیا ہے آرڈر 21 رول 2 میں جو باقاعدہ واضح کیا گیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس تعمیل کرنے والی کورٹ کو یہ بات قطعی صورت نہیں ماننی چاہیے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 83، پی ایل ڈی 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 268، 2004 وائی ایل آر پیج 151، این ایل آر 2003 سیول ڈائجسٹ لاہور ہائی کورٹ پیج 321، اور پی ایل ڈی 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 475، 1999 ایم ایل ڈی پیج 2825، 1992 ایس سی ایم آر پیج 2238، اور اسی معاملے کو 2000 وائی ایل آر پیج 2200، 1984 سی ایل سی پیج 2049، اور 1989 اے ایل ڈی پیج 2472، پی ایل ڈی 2011 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 221 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اسی معاملے کو لیتے ہوئے پچھلے دنوں ہم نے باقاعدہ پی ایل ڈی 2011 سپریم کورٹ پیج 151 میں بھی ڈسکس اس بات کو کیا گیا، اور اسی حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 1991 سی ایل سی پیج 1986 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور 1987 ایس سی ایم آر پیج 1874 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے صاحب کہ جب
پیمنٹ انڈر ڈگری کی ادائیگی کا حکم عدالت میں پیش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور ادائیگی کے آخری دن عدالت بند ہو جاتی ہے، تو ادائیگی عدالت کے کھلنے کے دن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور جب رقم کی ادائیگی ڈگری ہولڈر کو کرنے کی ہدایت ہوئی ہو یا عدالت میں جمع کروانے کا حکم ہوا ہو اور اس دن عدالت بند ہے، تو پھر جس دن ادائیگی کرنی ہو، یا تو ججمنٹ ڈیٹر رقم کی ادائیگی ڈگری دار کو بذات خود کر کے باقاعدہ اس سے ریسیونگ لے گا اور باقاعدہ طور پر قابل شہادت رسیپٹ جاری کروائے گا، یا عدالت کے کھلنے پر عدالت میں ادا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1972 سپریم کورٹ پیج 239 جو ہے وہ ہمیں پرنسپلز ڈرا کر دیتی ہے۔ اب صاحب ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ ججمنٹ ڈیٹر اس امر کے باوجود عدالت میں رقم کی ادائیگی کر سکتا ہے جب اسے یہ ڈائریکشن ہوئی ہو کہ رقم کی ادائیگی ڈگری دار کو یعنی ڈگری ہولڈر کو کی جائے، جب تک عدالت نے اس کے برعکس حکم نہ کیا ہو تو وہ پھر رقم کی ادائیگی جو ہے وہ عدالت میں کر سکتا ہے، جب تک باقاعدہ طور پر عدالت نے اس کے ریورس کوئی معاملہ نہ کیا ہو۔ اب جہاں تک معاملہ ہے نا عدالت سے باہر ادائیگی ڈگری دار کو بذریعہ بینک یا بذریعہ منی آرڈر یا ایسی تحریر جس پہ دستخط لینے ہیں تاکہ کل کو یہ قابل شہادت جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اس سامنے آ سکے، اس حوالے سے پی ایل ڈی 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 107 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے، اور اسی حوالے سے پی ایل ڈی 1997 کراچی ہائی کورٹ پیج 589 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ لے صاحب چند باتیں تھیں جو کہ پیمنٹ انڈر ڈگریز کے حوالے سے آرڈر 21 رول 1 and 2 ڈیل کرتا ہے، اس حوالے سے نیکسٹ انشاءاللہ ہم کورٹس ایگزیکیوٹنگ ڈگریز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگلی نشست میں بیٹھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔